بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کے عنوان پر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، بہت سے بیانات اس سلسلے میں ہیں اور کتب میں بڑی تفصیل ہے، لیکن عام طور پہ ہمارے ہاں حاجی جو کتاب پڑھتا ہے تو وہ عمرہ یا حج کے احکامات کو تو ضرور دیکھتا ہے، لیکن فلسفہ حج کی طرف نہیں جاتا۔ حاجی کا سارا زور اس بات پہ ہوتا ہے کہ میرے اوپر دم واجب نہ ہو جائے، پوری کوشش وہ اسی چیز کی کر رہا ہوتا ہے کہ میرے اوپر دم واجب نہ ہو جائے۔ فلسفہ حج سے ناواقف رہ جاتا ہے اور عبادت کر کے آ جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں حج کی حکمتیں اور حج کے فوائد، اس سلسلے میں ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں، پھر اس کے تفصیلی احکامات بھی انشاءاللہ عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، حج خالص اللہ کے لیے ہے، پاک صاف پاکیزہ حلال کمائی سے حج کرنا چاہیے۔ اور حج بنیادی طور پہ جب آدمی کرتا ہے تو حج عشق کی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ سے عشق کا مظہر ہے اور اظہار محبت ہے، اور اس اظہار محبت میں اپنے جسم سے غافل، دنیا کے ہر شوق سے غافل، دنیا کی ہر رونق اور خوشی سے غافل یہ آدمی جاتا ہے حج کرنے، اور یہ احرام باندھتا ہے۔ جیسے عاشق اپنے بدن سے غافل ہوتا ہے، یہ ایسے سلے ہوئے کپڑے بھی اتار دیتا ہے اور دو چادروں میں لپٹا ہوا ہوتا ہے، حالانکہ زیب و زینت کا مقام ہے عبادت، نماز عبادت ہے۔ تو عبادت کے لیے حکم یہ ہے نماز کے لیے کہ آپ چست اور توانا ہوں، آپ غسل کریں یا وضو کریں، پھر آپ اس کے بعد پاک صاف اچھا لباس پہنیں، زیب و زینت اختیار کریں، داڑھی پہ کنگھی کریں، اور اس کے بعد آپ خوشبو لگائیں اور پوری توجہ کے ساتھ آپ مصلی پہ کھڑے ہوں، اور پھر اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کریں اور بڑے مؤدب کھڑے رہیں۔ نماز میں کوئی حرکت فضول نہ کریں، اطمینان اور سکون سے آپ قیام کریں، بڑے ادب اور اطمینان کے ساتھ رکوع کریں، بہت اطمینان کے ساتھ لمبا سجدہ کریں۔ تو نماز اس چیز کا نام ہے کہ آپ اس میں خشوع و خضوع کو لائیں، اللہ کے سامنے اپنی اظہار عبدیت بھی کریں، اور زیب و زینت کے ساتھ اچھا لباس پہن کے بڑے کے سامنے جا رہے ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ، احکم الحاکمین، ملک الملوک، اس کے سامنے جا رہے ہیں تو بہت اچھے انداز سے اس کے سامنے جا کر اپنی نماز کو ادا کریں۔ لیکن حج کا نظام اس کے الٹے کہ سلے کپڑے اتار کے دو چادریں اوڑھ لو، اور دو چادریں اوڑھ کر لبیک اللہم لبیک، بس تلبیہ پڑھ رہا ہے اور اپنی حاضری لگانے کے چکر میں ہے کہ اے اللہ بس تو مجھے کسی طرح قبول کر لے، کسی طرح میری حاضری لگا دے، میں تیرے احکامات پہ عمل کرنے کے لیے حاضر ہوں، میں تیرے در پہ حاضر ہوں، تو مجھے قبول کر لے اللہ۔ اسی کوشش میں حاجی لگا ہوا ہے اور ساری دنیا سے غافل ہے، حتیٰ کہ اپنے بدن سے بھی غافل ہے۔ میل اس کے جسم پہ آ رہی ہے تو میل اتارنے کی اس کو اجازت نہیں ہے، ناخن کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، مونچھیں بڑھ گئی ہیں اس کی اور مونچھیں کاٹنے کی اس کو اجازت نہیں ہے، بال بکھر گئے ہیں تو بکھرے رہیں، پسینہ آ رہا ہے، یہ صابن نہیں لگا سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتا، اور بس بکھرے بالوں کے ساتھ اور دیوانہ وار یہ اللہ کے گھر چکر لگا رہا ہے۔ نماز تو ادب سے کھڑے ہو کے پڑھنے کی چیز ہے، عبادتیں ساری بڑے ادب کے ساتھ کرنے کی ہیں، لیکن یہاں حج میں کیا ہے، کبھی صفا پہ چڑھتا ہے، کبھی مروہ پہ چڑھ جاتا ہے، کبھی دوڑتا ہے، کبھی آہستہ چلتا ہے اور رمل کر رہا ہے دوران طواف، اور پھر منی جا رہا ہے اور مزدلفہ جا رہا ہے، عرفات جا رہا ہے۔ یہ کیا کوئی دعا پڑھنے کی نہیں ہے، کوئی عبادت کرنے کی نہیں ہے، فرض نمازوں کے علاوہ کوئی مخصوص نماز نہیں ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ عشق کی عبادت ہے، یہ اللہ سے اظہار محبت ہے، اظہار عشق ہے۔ تو جو آدمی اپنے رب سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے سب کچھ کرتا ہے، اللہ اس کے حج کو قبول فرماتے ہیں۔ پھر پہلے یہ ہوتا تھا نا، بڑی مشقتیں ہوتی تھیں، لوگ 2 2 3 3 4 4 6 6 مہینے
سفر کر کے حج کو پہنچا کرتے تھے، تو 6 مہینے اللہ سے اتنا تعلق بنتا تھا اس مشقت کا، اس سفر کا، سفر میں اللہ سے مانگنا ہے اللہ تو قبول کر لے، اے اللہ تو قبول کر لے، 2 مہینے تلبیہ پڑھنا، اے اللہ میری حاضری قبول کر، اے اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بس وہ تلبیہ پڑھ رہا ہے اور پڑھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے اور پڑھ رہا ہے۔ اللہ سے ایک ایسا تعلق بن جاتا تھا حج پر پہنچتے پہنچتے ہی، کہ حج کرنے کے بعد آدمی، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ گناہوں سے تو پاک حج سے ہی ہو جاتا ہے، لیکن حج تک پہنچنے میں جو راستے میں مشقت تھی وہ مستقل مطلوب اور مقصود تھی۔ اس مشقت سے آدمی بنتا تھا۔ ایک عرصہ ایک چیز کی تگ و دو میں لگے رہنے سے آدمی سنورتا تھا، اور آدمی کے حالات بدلتے تھے، آدمی اپنے رب کے قریب آتا تھا، گناہوں کو چھوڑتا تھا۔ حج کے راستے کے سفر میں 6 مہینے سے حج کا سفر چل رہا ہے، اور جا رہے ہیں، جی کہاں جا رہے ہو؟ جی میں حج کرنے جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ حج کرنے جا رہے ہیں۔ اور اونٹوں پہ سفر ہے، اور گھوڑوں پہ سفر ہے، اور بحری جہازوں کے سفر ہیں، اور وہ جناب 15 دن اور 20 دن بحری جہاز میں لگ رہے ہیں، اور ہفتہ بحری جہاز میں لگ رہا ہے۔ اور کیا تھا کہ وہ تلبیہ پڑھ رہے ہیں، گناہوں سے توبہ، اور سفر تو بڑا مشقت کا مقام تھا وہاں تو، توبہ توبہ توبہ۔ سفر میں تو جان کے جانے کا اور مال کے لٹ جانے کا اور ان چیزوں کے اتنے خطرات ہوا کرتے تھے کہ سارے سفر میں حاجی کہتا تھا کہیں ایسا نہ ہو اے اللہ تیرے گھر پہنچنے سے پہلے مر جاؤں، اے اللہ تیرے گھر پہنچنے سے پہلے نہ مر جاؤں۔ وہ پھر ایک اس کی لگن ہوتی تھی اپنے رب کے ساتھ دعاؤں کی اور ان چیزوں کی، تو یہ چیزیں ایمان میں، تقوی میں اسے اللہ کے بڑے قریب کر دیتی تھی۔ حج سے پہلے ہی حاجی بڑا اللہ کے قریب چلا جاتا تھا، اور پھر اس کا اثر ساری زندگی پہ محسوس ہوتا تھا۔ جب حج کر کے حاجی واپس آتا تھا، اس کے بعد اس کی اگلی زندگی میں اس کا اثر محسوس ہوا کرتا تھا۔ تو حج تو اصل میں ان مشقتوں کا نام تھا، اب تو ایسا آسان کام کر دیا کہ فٹافٹ جناب تیاریاں ہو رہی ہیں، اور بھاگم بھاگ جناب بیٹے تم فلاں کام ایسے کر دو نا، اتنے پیسے فلاں سے لے آؤ، اتنے فلاں کو دے دو، اتنے چیک لے آؤ، مجھ سے سائن کرا لو، پیچھے یہ کر دینا، وہ کر دینا، فلاں کام ایسے کر دو۔ اور جناب کوئی پتہ ہی نہیں ہے، کوئی نماز نہیں، کوئی نوافل نہیں، کوئی دعا نہیں، کوئی اللہ سے مانگنا نہیں، کوئی رونا دھونا نہیں، کوئی گناہوں کی توبہ نہیں، اور بس بھاگم بھاگ جناب آئے اور سامان اٹھایا اور سیدھا ایئرپورٹ پہ پہنچے اور احرام باندھا اور جہاز میں بیٹھ گئے، اور انہوں نے بھی آپ کے سامنے جہاز میں بھی LCD لگا دی ہیں اور اسکرینیں لگا دی ہیں، اور آپ کے سامنے آپ تاکہ اس میں جناب دنیا کی چیزیں دیکھیں، اور دنیا 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 دنیا، آخرت سے غفلت، اور دنیا اور بے پردگی اور بے حیائی، اور دنیا کی محبتیں، اور اونچی اونچی بلڈنگیں اور اونچی اونچی عمارتیں، اور انہی کے شوق، اور چمکتے چمکتے جہاز اور چمکتی خوبصورت گاڑیاں، اور انہی چیزوں کو دیکھتے دیکھتے دنیا کی محبت سے دل بھرا ہوا، اور دنیا کی طرف توجہ اور دنیا کی سوچیں، اور وہ لے کر جناب ایئرپورٹ پہنچے، اور ایئرپورٹ سے جہاز میں بیٹھے، اور جہاز سے جدہ اترے، اور جدہ سے مکہ پہنچ گئے، اور جناب رستے میں بھی ایک ہی بات ہے، جناب فون اٹھایا ہوا ہے، اور ہاں بیٹے وہ فلاں ہوا، میں نکلتے ہوئے تمہیں بتانا بھول گیا تھا، وہ فلاں ایسے کر دینا، ہاں بیگم وہ فلاں آدمی آئے گا، اس کے اتنے پیسے تھے، اس کو ایسے دے دینا، فلاں جگہ آدمی کا آرڈر لکھا ہوا ہے، مال اس کو اس طرح دے دینا، اور بس اسی دھن میں جناب سارے کام ہو رہے ہیں۔ اور اسی طرح جہاز کا سفر بھی ہو گیا، اور جدہ اترے تو ہو فلاں کام تو یاد ہی نہیں رہا، ملاؤ نمبر جی جلدی سے، وہاں سے جناب فوراً بچے کا نمبر ملایا، بھائی کا نمبر ملایا، اور پھر دنیا 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 دنیا، اور اسی کو لے کر جناب پھر رہے ہیں، اسی کو لے کے ہو رہا ہے۔ اور ابھی مجھے اس دن کسی نے بتایا کہ حدود حرم میں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں بھی انہوں نے وائی فائی بھی فری کر دیا ہے، تو یہ بھی باطل کی ایک بہت بڑی سازش ہے، اللہ کے گھر کے سامنے بیٹھ کے پھر کسی اور کی طرف توجہ، مسلمان اور عاشق کی تو اس سے تو بہت بعید ہے، بہت بعید ہے، بہت بعید ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کیا بنے گا ہمارا؟ اللہ کے گھر کے سامنے بندہ بیٹھا ہوا ہو، اور پھر وہ جناب موبائل کے ساتھ، موبائل میں کسی اور کی طرف توجہ ہو، کتنے افسوس کی بات ہے۔ بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر پھر کسی اور کی طرف توجہ، ہائے نظریں کدھر ہیں، لگائی کدھر ہیں، کیا بنے گا؟
اللہ حفاظت فرمائے۔ بس یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ ہم عبادات کی حقیقتوں سے غافل ہوتے جا رہے ہیں اور دور ہوتے جا رہے ہیں، دور ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، آپ سے میری گزارش ہے، میں سب سے یہ کہتا ہوں، آپ سے بھی یہ کہتا ہوں کہ دیکھو، اللہ کے گھر میں جانے کے بعد موبائل مت نکالا کرو۔ اور مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر، اور اتنی ان کی جرت پر حیرت ہوتی ہے جو مسجد نبوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ سلام کرنے جا رہے ہیں اور موبائل سے اپنی ویڈیو بنا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اللہ کے نبی کے سامنے تمہاری اتنی جرت کیسے ہوئی، جہاں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنے نبی کے سامنے اپنی آوازیں اونچی مت کرو۔ صحابہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے باہر آ کر کھڑے ہوتے اور حضور کو آواز دے کے بلایا نہیں کرتے تھے کہ جب حضور خود تشریف لے آئیں گے تو ان سے بات کر لیں گے، شرم اور حیا کی وجہ سے بلاتے نہیں تھے۔ عجیب ادب تھا صحابہ کا۔ اور ایک ہم ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچ گئے، سلام ان کو کر رہے ہیں، موبائل میں ویڈیو بن رہی۔ کیا سلام آپ کا اور کیا آپ کی توجہ! انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل عطا فرمائے اور اپنے نبی کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے گھر کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حرمین شریفین کے تقدس کا خیال ہم خود نہیں رکھ رہے، پھر ہم کہیں جی باطل آ گیا اور باطل نے یہ کر دیا، باطل نے ایسے کر دیا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کتنی بے ادبی اور گستاخیاں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں اپنی لو لگا دے، اپنے نبی کی محبت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں آپ سے یہ گزارش کر رہا تھا کہ وہاں موبائل بالکل مت نکالیں، بالکل مت نکالیں۔ جہاں فون پہ بات کرنے کی ضرورت پڑے، حدود حرم سے باہر جا کر وہاں بات کریں۔ یعنی مسجد نبوی میں، مسجد نبوی کا جو باہر کا صحن ہے عمارت سے باہر کا، وہاں آ جائیں، وہاں آ کر کوئی ضروری بات کرنی وہاں کر لیں، اپنے ہوٹل میں کر لیں، باہر کر لیں۔ ایسے ہی مسجد حرام میں جب آ جائیں تو اللہ تعالیٰ کے گھر کے سامنے ایسا نہ کریں، بالکل نہ کریں۔ باہر آ جائیں، صحن میں، باہر کے صحن میں آ کے بات کر لیں، وہاں پر نہ کریں۔ وہاں بس ایک اللہ کی طرف متوجہ رہیں، فون اپنے بند رکھیں، وہاں پر فون اپنے سائلنٹ پہ رکھیں۔ پاکستان سے کسی کا فون چلا ہی جاتا ہے تو فون سائلنٹ پہ ہوگا، بعد میں آپ اس کال دیکھ لیں گے نا، تو پھر کر لینا کال اگر کسی کو کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو۔ لیکن اللہ کے گھر کے سامنے دیکھو، آپ پاکستان کے وزیر اعظم کے سامنے جانے کا آپ کو موقع مل جائے تو آپ کی یہ جرت نہیں ہے کہ وزیر اعظم کے سامنے کھڑے ہو کے آپ پھر کسی اور کا فون سنیں اور آپ کسی اور کی طرف توجہ کریں۔ یہ تو کتنی نامناسب بات ہے، کتنی نامناسب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ان بادشاہوں سے بہت اوپر ہے، ان سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے سامنے اتنی بے ادبی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کائنات ہیں، سردار ہیں، آپ کے بغیر یہ دنیا نظام سارا بنتا ہی نہ، چلتا ہی نہ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتنی زیادہ بے ادبی کی بات کہ پھر اس طرح کی حرکت کرنا بڑے افسوس کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ تو فلسفہ حج جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی عشق اور محبت میں مارا پھرے اور اپنے جسم سے غافل ہو، اپنے رب کو حاصل کرنے کی لو اس کو لگی ہوئی ہو، اور بار بار یہی کہتا ہو لبیک اللہم لبیک، اور تلبیہ پڑھتے ہوئے دل میں بھی یہ ہو، اے اللہ میری حاضری قبول کر، کسی طرح میری حاضری قبول کر، تیرے علاوہ میرا ہے کون، تیرے علاوہ میں جاؤں کہاں، اے اللہ تو میری حاضری قبول کر لے، اے اللہ تو میری حاضری قبول کر لے، اے اللہ بس مجھے اپنے در پہ رکھ لے، اے اللہ مجھے اپنے در کا بنا لے، مجھے ایسی اطاعت اپنی دے دے کہ پھر میں کسی طرح بھی تیری اطاعت کے دائرے سے باہر نہ نکلوں، اے اللہ بس مجھے ایسا کر دے۔ تو یہ ہے بنیادی فلسفہ حج، اس کا سیکھنا ضروری، اس کا حاصل کرنا ضروری، اس کا دل میں اترنا ضروری، اور اسی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ اللہ کی لو لگ گئی اور اللہ کا شوق پیدا ہو گیا تو انشاءاللہ یہ چیز ترقی کا سبب بنے گی، اور اگر ایسا نہ ہوا تو ٹھیک ہے،
مکہ مکرمہ سے ہو کر بھی آ جائیں گے، اور آج کل تو لوگوں نے اس کو پکنک ہی بنا لیا ہے، اور بس گھومتے پھرتے رہیں گے اور سیر و تفریح کر لیں گے۔ اور بچوں کی شادی ہو گئی اور پوچھ رہے ہیں جی آپ بچوں کی شادی کے بعد آپ کہاں جاؤ گے؟ بیٹے بجائے کہیں اور ہنی مون جانے کے آپ عمرے پہ چلے جاؤ۔ یار عمرہ تو ایسا نہیں ہے، عمرہ تو صحیح معنوں میں عمرہ کرنے کی چیز ہے، حج صحیح معنوں میں حج کرنے کی چیز ہے۔ تو حج کا فلسفہ سیکھ کے جاؤ، حج کا مقصد سیکھ کے جاؤ، پھر جا کر حج کرو تاکہ آپ کو فائدہ ہو۔ تو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اپنی نیتوں کو ٹھیک کرنا، اللہ کو حاصل کرنا مقصود ہو، سارے حج میں اللہ کو حاصل کرنا مقصود ہو، اور اسی کے حصول کی تگ و دو میں لگا رہے حج، یہ ہے حج کا بنیادی مقصد۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔